محتضر کے احکام۔ جو مسلمان محتضر ہو یعنی جان کرنے کی حالت میں ہو، مطلب آپ کے سامنے ایک شخص ہے جس کی جان نکلنے والی ہے، بالکل اس کی روح نکلنے والی ہے، جان کرنے کے عالم میں ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان پشت کے بال یوں لٹانا چاہیے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو جائے۔ مطلب ایک شخص ہے وہ جان کرنے کے عالم میں ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی جو چارپائی ہے اسے اس طرح کریں کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائے، اس طرح ہو جائے، یعنی اس طرح، تو کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رکھ دینی چاہیے مطلب اس وقت چونکہ وہ اس کی روح نکلنے والی ہے تو اصل مقصد ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا، مطلب اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا تو ایزیلی اس کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی مذکورہ طریقے کے مطابق روح قبلہ لٹائے، یعنی جب تک اس کا غسل نہیں ہو جاتا تب تک اسے ایسے لٹایا جائے گا کہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں گے، ہاں، لیکن جب اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طرح اسے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹاتے ہیں۔ جب اسے غسل دے دیا، 3 غسل دے کے، کفن دے کے، پہنا کے فارغ ہو گئے تو پھر اس کو ایسے لٹائیں گے، ایسے لٹائیں گے جس طرح جنازے کے وقت لٹاتے ہیں۔ جو شخص جان کرنے کی حالت میں ہو اسے روح قبلہ لٹانا احتیاط کی بنا پر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو مسلمان بھی وہ دیکھے کہ وہ جان کرنے کی عالم میں ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ لٹائے اس طرح۔ لہٰذا وہ شخص جو جان کرنے کی حالت میں ہے راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، تو اس کام کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کی صورت میں اس کے ولی سے اجازت لینا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے۔ واضح ہو گیا؟ مطلب میت راضی ہے کہ مجھے ویسے لٹا دو تو آپ لٹا دیں، اگر میت ایسی ہے کہ وہ بیچاری، اکثر تو میتوں کو اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتا تو وہ ایسے لٹا دینا چاہیے ان کو۔ مستحب ہے کہ جو شخص جان کرنے کی حالت میں ہو اس کے سامنے شہادتین پڑھی جائے، جس کی جان نکل رہی ہے اس کے سامنے پڑھے کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو اسے پڑھوائیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی حالت زیادہ خراب ہے، تو پھر اس کے سامنے پڑھے تاکہ وہ سن سکے۔ اور 12 اماموں کے نام اس کے سامنے پڑھے جائیں کہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، اس طرح آخر تک، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دینی عقائد اس طرح دہرائیں کہ وہ سمجھ لے، اسے بتائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو سکھانی چاہیے۔ اس کی موت کے وقت تک ان چیزوں کی تکرار بھی مستحب ہے، یعنی جب تک اس کی جان نکلنی نہیں ہے تب تک آپ نے اس کی جان چھوڑنی نہیں ہے، اس کو یہ سکھاتے رہنا ہے۔ مریض کے پاس اتنا بیٹھنا نہیں چاہیے، مریض تو نہیں ہے نا بیچارہ، وہ تو جان کرنے کے عالم میں ہے نا، تو آپ نے بیٹھ کے ہاں اس کے سامنے یہ پڑھنا ہے۔ جس شخص کی جان سختی سے نکل رہی ہو، اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا جہاں وہ نماز پڑھتا کرتا تھا مستحب ہے۔ دیکھیں اس لیے روایات معصومین میں ہے کہ انسان اپنے گھر میں ایک ایسی مقام بنا کر رکھے، ایک ایسی جگہ رکھے جہاں پہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو مستحب نمازیں جو ہیں، سنتی نمازیں، وہ ہمیں اپنے گھر پڑھنی چاہیے، واجب نماز جو ہے وہ جماعت کے لیے مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہمارے گھر میں وہ مقام جہاں پہ وہ شخص جو تھا، اس نے گھر میں ایک مقام بنایا ہوا تھا جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، اب اس کی جان بڑی مشکل سے نکل رہی ہے، وہ نکل رہی اس کی، تو اگر مشکل نہ ہو تو اس کی چارپائی کو اٹھا کے اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا، اب اس جگہ کی صدقے میں اللہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ لگے؟ بعد میں کچھ ہوتے ہیں کہ وہ تندرست بھی ہو جاتے ہیں، موت کی حالت میں ہوتے ہیں، پھر موت کے منہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ نہیں یہ وہ ہے کہ جس کو نہیں موت کی روح سے، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، نہیں مطلب واپس آ گئے تو بہت اچھا ہے نا، بہت اچھا ہے، سلوات پڑھنی چاہیے اس کے لیے۔ تو ایک بندہ تو کم از کم ہوتا ہی ہے نا۔ بھائی جن کو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا، کچھ کہتے ہیں جاؤ، ڈاکٹر کہتے ہیں جاؤ اس کی جا کے خدمت کرو، یا اچانک بھی آج کل اچانک کسی کو یہ حالت آ سکتی ہے۔
جو شخص جان کرنے کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیے یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، اس کے سرحانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ آراف کی آیت نمبر 54 اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھنا مستحب ہے، بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جا سکے وہ پڑھا جائے۔ جس کی جو جان نکلنے والی ہے بہتر ہے کہ اس کے پاس حلقہ بنا کے بیٹھیں، سب قرآن پڑھیں اس کے پاس جا کے۔ جو شخص جان کرنے کے عالم میں ہو اسے تنہا چھوڑنا مکروہ ہے، وہ جان نکل رہی ہے اس کی، کوئی بھی اس کے پاس نہ ہو، سب ڈر کے بھاگ جائے، استغفر اللہ، ہاں جی مکروہ ہے، اس کو تنہا چھوڑنا مکروہ ہے، بلکہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کی جان نکلی؟ وہ پتہ چل جاتا ہے اس کا، کبھی آپ کے سامنے کسی کی نکلی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ صحیح ایکٹنگ کر جاتی ہے ایسے ہی۔ کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پہ رکھنا، جب اس کی کوئی وزنی چیز اس کے پیٹ پہ رکھ دو، نہیں رکھنی چاہیے۔ مجنب شخص یا حائض کا اس کے قریب جانا، ہاں جی ایک شخص مجنب ہے، مطلب فرحان ہے، دیکھو غسل لگا ہوا ہے اور میت کے پاس وہاں ہے، نہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کو محتضر کہتے ہیں، یعنی اس ٹائم پہ فرشتے آئے ہوتے ہیں نا، تو پھر فرشتوں کو سامنے تم اس طرح جاؤ گے تو اچھا نہیں۔ ہاں اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا، ہاں جی اس کی جان نکل رہی ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، نہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ اس کے بعد رونا وہ بھی مکروہ ہے، اور صرف عورتوں کو چھوڑنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں صرف ان کو سوائے باتیں کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، تو عورتوں کو چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ لہٰذا بیچارے کی کسی نہ کسی طریقے سے یاسین پڑھ کے اور سورہ آراف پڑھ کے آپ نے جان نکال دی، جان نکل کے بیچارے کی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب یہی چیزیں ہیں جتنی ہو سکیں، نماز پڑھیں اس کے پاس، تو یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستحب ہے، اب بیچارے کی اب جان نکل کے اب کیا کرنا ہے، مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں، مر گیا اس کی آنکھیں بند کریں اور اس کے ہونٹ بند کر کے ادھر ایک پٹی باندھ دیں تاکہ وہ اس کی تھوڑی باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں، ہاتھ اور پاؤں سیدھے کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاش اکڑ جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا ہمارے ہاں، وہ اس طرح سویا ہوا تھا بیچارہ، اس طرح نہیں، وہ اس طرح کر کے لیٹا ہوا تھا اور ٹانگیں یوں کی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گیا رات کو، کسی کو پتہ نہیں چلا، دن کو تو وہ دن کو کیا ہو گیا جی، وہ اکڑ گیا بیچارہ، تو اب وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، اس کی لاش ایسے ہی پڑ گئی تھی۔ اب غسل دینے کے لیے اس کی یہ نیچے کرتے تھے تو اڑ جاتا تھا، لٹاتے تھے تو ویسے ہو جاتا تھا، اس لیے ہنسنے والی بات نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے سے تو بعد میں پھر کیسے ویسے ہی نہیں ہو گیا نا، پھر گرم پانی بھی ڈالا، وہ نہیں ہوا، پھر ایسی قبر میں لٹا کے بیچارے کو، اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ اگر موت رات کو واقع ہوئی ہو تو جہاں موت واقع ہوئی ہو وہاں چراغ جلائیں، روشنی جلائیں، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل تو لائٹیں ہر جگہ عام ہیں۔ جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع کریں، فون کریں سب کو کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں، ٹھیک ہے، 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے، رسول اللہ کی حدیث ہے، 1 جب بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی میں جلدی کریں، نماز کا وقت ہو اس میں جلدی کریں، میت ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کریں، لیکن اگر اس شخص نے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کرے۔ ایک شخص سکتے کی حالت میں ہے بیچارہ، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مرا ہے یا نہیں مرا، انتظار کرے اس کا تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ وہ لوگ منہ میں عقیق ڈالتا ہے، وہ کیوں ڈالتا ہے؟ وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب ایک شخص ہے ہمارے ایک بہت بڑے آیت اللہ ہے، آیت اللہ جو ہے وہ ان کا نام ہے تبرسی ہیں، وہ بیچارے اس طرح ہوا ان کے ساتھ کہ وہ سکتے میں چلے گئے، کوما میں چلے گئے بیچارے، تو ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے نا وہ یہ سمجھا کہ وہ بیچارے فوت ہو گئے، تو انہوں نے غسل کر کے کفن کر کے اس کو دفن کر دیا۔ ظاہر وہ ذہن تھا وہ سکتے میں کومے میں گیا ہوا تھا، جب وہ قبر میں لٹایا، قبر بند کی، قبر بند کر کے واپس آنے لگ کے چلے گئے، قبر میں تو گرمی ہوتی ہے، اور جب وہ گرمی پڑی ان کے ذہن کو، دماغ کو، تو وہ جو سن دماغ تھا وہ جاگ گیا، کیسے پھر وہ آواز اب جو وہ بیچارے زندہ ہو گئے، اب زندہ ہو کے جب دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مٹی ہے، دیواریں ہیں چھوٹی سی، سمجھ گئے کہ مجھے گھر والوں نے دفن کر دیا ہے۔ تو اب انہوں نے وہاں پہ منت مانی کہ اگر پروردگار عالم مجھے یہاں سے جان چھڑا دے، میری اس قبر سے، منو تو اتنی مٹی ہے، ادھر زمین ہے، اب کیسے وہ کریں گے، وہ مرے بیچارے پریشان ہیں، تو منت مانی پروردگار اگر مجھے اس قبر سے جان چھوٹ گئی تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا، تفسیر لکھوں گا۔ پھر کیا ہوا رات کے ٹائم، اس ٹائم پہ آج کل تو فیصل آباد میں اور لاہور میں بڑی فیکٹریاں ہیں، کپڑا بنتے ہیں نا،
تب کپڑا نہیں ہوتا تھا, کپڑا ہاتھ سے بنتے تھے. پورے گاؤں میں کوئی اکا دکا بندے کے پاس کپڑا ہوتا تھا. فرحان کے پاس, فرحان چودھری صاحب ہیں, ان کے پاس کپڑا ہے ایک, تو میں نے شادی پہ جانا ہے, کہوں گا فرحان یار اپنا کپڑے تو, مطلب میں نے شادی پہ جانا ہے, کپڑا مانگ کے لے گیا, جا کے پہنا, شادی دیکھی, گھر آ کے دھو کے واپس کر دیا. اور مدری فضل ہے, مطلب ان کے عزیز کی شادی ہے تو یہ چلے گئے یار کپڑا دے دو. ہاں جی, وہ ایک کپڑا پورے گاؤں میں گھومتا تھا, مطلب کپڑا بہت کم تھا. تو اس ٹائم جو چور ہوتے تھے وہ کفن چوری کرتے تھے, مطلب قبروں کے اندر سے قبر کو کھولی, قبر کھول کے کفن نکالا, جا کے باہر بیچ دیا, پھر اگلے کسی کو مزے مارے. تو انہوں نے قبر میں یہ منت مانی کہ اگر میری جان چھوٹ جائے یہاں سے تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. اتفاق سے رات کو ایسا ہوا کہ وہ چور آ گیا. چور نے آ کے ان کے پاؤں سے جو ہے وہ قبر کھودی, اور جیسے ہی وہ ہاتھ ڈالا کفن چوری کرنے کے لیے تو علامہ ان کا ہاتھ نکل گیا. یہ تو آپ ہنس رہے ہیں, یہ تو آپ اس چور سے پوچھیں کہ رات کے اندھیرے میں جو قبر میں ہاتھ ڈالے, وہ پر چلو چیخ مارنے لگ گیا کہ مجھے معاف کر دو, توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, اور اندر میں یہ کام نہیں کروں گا. علامہ نے کہا تم پریشان نہ ہو جاؤ, گھبراؤ نہیں, میں زندہ ہوں, اور میرے گھر والوں نے غلطی کی وجہ سے مجھے دفن کر دیا تھا. تو آپ اس طرح کرو, میرے گھر جاؤ, میرے کپڑے لے آؤ, میں کپڑے پہنوں گا, میں وعدہ کرتا ہوں کفن بھی تمہیں دوں گا, اور تمہارا نام کسی کو مت بتاؤں گا. وہ گیا, کپڑے لے آیا, علامہ نے کپڑے پہنے اور کفن اس کے حوالے کیا, اور رازداری کے ساتھ پھر انہوں نے ایک تفسیر لکھی جامع الجماع میں, تفسیر جامع الجماع میں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صورتحال واضح نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو دفن کرنے میں جلدی نہیں کرنی. یقین ہو جائے ڈاکٹر کہیں بھی ڈیڈ ہو گیا ہے, آج کل جدید زمانہ ہے, ڈاکٹر یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کتنے منٹ پہلے یہ فوت ہوا ہے. کہتے جی ابھی لے کے 20 منٹ ہو گئے یہ فوت ہو گیا. گھر والوں نے یقین کر لیا کہ زندہ ہو گئے ہیں, مر گئے. کیا یعنی کو یقین ہو گیا نا, بس ان کو بتایا انہوں نے کہ بھائی وہ خوش ہو گئے, انہوں نے عید منائی ہوگی, اب وہ واپس. نہیں جو پکڑ گیا. اس کے علاوہ اگر میت حاملہ ہو اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا توقف کریں کہ اس کا پہلو جا کر کے بچہ باہر نکالیں اور پھر اس کے پہلو کو سی دیں. مطلب ماں مر گئی ہے, پیٹ میں بچہ زندہ ہے, تو اس کو آپریشن کریں گے, بچہ نکالیں گے, پھر سلائی کر کے اس کو دفن کریں گے. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والصالحین. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.